BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. فلوجہ کو دولت اسلامیہ سے چھڑانے کے لیے عراقی فوج کی پیش قدمی، دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی زبردست مزاحمت، لیکن عراق کی اندرونی سیاسی تقسیم کامیابی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ مقدونیہ اور یونان کی سرحد پر پھنسے ہوئے تارکین وطن کی بے دخلی شروع، انہیں سرحد سے دور ایک کیمپ میں منتقل کیا جا رہا ہے. اور پاکستان میں ایک موبائل ایپ بچوں کے ویکسینیشن پروگرام میں کیسے کام آ رہی ہے؟ اقوام متحدہ نے وسطی عراق کے شہر فلوجہ کے 50,000 سے زیادہ مکینوں کی سلامتی کے لیے خدشات ظاہر کیے ہیں اور زور دیا ہے کہ سرکاری دستوں اور نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے درمیان جنگ سے عام شہریوں کے نکلنے کے لیے محفوظ راستے مقرر کیے جائیں. سرکاری دستوں نے شہر کو آزاد کرانے کے لیے گزشتہ روز سے وہاں ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے. ماہرین کے مطابق عراق میں سیاسی عدم استحکام دولت اسلامیہ کے خلاف مؤثر کارروائی میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا ہے. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. دولت اسلامیہ کی یہ ویڈیو مبینہ طور پر فلوجہ پر حالیہ بمباری کے مناظر دکھا رہی ہے. جب دولت اسلامیہ نے 2014 میں علاقے پر قبضہ کیا تھا تو یہاں پہلے ہی حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی تھی. یہ شہر شیعہ حکومت کے خلاف سنی مزاحمت کا گڑھ ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد فلوجہ اور اس کے نواحی علاقوں سے ہی تعلق رکھتی ہے. حالیہ نقصانات کے باوجود دولت اسلامیہ کو اب بھی عراق کے شمال میں موصل پر مسلسل کنٹرول حاصل ہے اور وہ ملک کے مغربی حصے میں سنی عرب اکثریت والے صوبے الانبار کے شہر فلوجہ پر حاوی ہیں. یہاں دولت اسلامیہ کے کنٹرول کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بغداد سے کچھ زیادہ دور نہیں اور اردن اور شام تک جانے والی اہم شاہراہ بھی اسی علاقے سے گزرتی ہے. عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فلوجہ کی آزادی کے آغاز کا لمحہ آن پہنچا ہے اور داعش کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. انہوں نے فلوجہ کے شہریوں کو بھی ایک پیغام دیا. ہم نے فلوجہ کے شہریوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ محفوظ جگہوں پر چلے جائیں. ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا کر سکیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں. اگر فلوجہ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا تو بغداد میں حکومت کا حوصلہ بڑھے گا اور اس کی نظریں ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل کی طرف جائیں گی جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں آخری بڑا شہر رہ جائے گا. مگر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر فلوجہ میں زیادہ جانی نقصان ہوا اور شہر کی مکمل تباہی ہوئی تو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. دوسری جانب عراقی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والے شیعہ ملیشیا کی شمولیت بھی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے. ماہرین کے خیال میں دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے صرف فوجی کارروائی کافی نہیں. شیعوں کے درمیان اختلافات ہیں، کردوں کا آپس میں عدم اتفاق اور عراق میں مذہبی اور لسانی گروہوں کے درمیان بھی تقسیم ہے اور ان مسائل کی جڑیں کافی گہری ہیں. دولت اسلامیہ کو پہلے بھی شکست دی جا چکی ہے لیکن وہ عوام میں اختلاف کا فائدہ اٹھا کر پھر واپس آ جاتے ہیں. پچھلے سال دسمبر میں عراقی فوج نے الانبار صوبے کے دارالحکومت رمادی کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوا لیا تھا. اب اس کی نظریں فلوجہ پر ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر فلوجہ میں دولت اسلامیہ کو شکست ہو بھی جاتی ہے تو کیا عراق کی حکومت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے سیاسی حالات پیدا کر سکے کہ دولت اسلامیہ کو دوبارہ پنپنے کا موقع نہ مل سکے؟ خالد کرامت، BBC نیوز. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ٹورانٹو سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار کامران بخاری. کامران بخاری، سربین میں خوش آمدید. عراق کی جو اندرونی سیاست ہے، جو تقسیم در تقسیم ہے، وہ دولت اسلامیہ کے خلاف کسی بڑی کامیابی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، فلوجہ جو ہے وہ رمادی کے بعد آ رہا ہے. رمادی کے اوپر حکومت نے دوبارہ سے قبضہ جما لیا ہے اور اس میں بڑا وقت لگا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فلوجہ میں بھی وقت لگے گا. اب کتنا وقت لگے گا یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت نے کس حد تک جو ہے جو قبائلی شیوخ ہیں فلوجہ کے گرد و نواح میں جہاں پہ محاصرہ ہوا ہوا ہے وہاں پر ان سے کتنے اچھے تعلقات دوبارہ سے استوار کر لیے ہیں. کیونکہ یاد رہے کہ شیعہ سنی
جو کشیدگی ہے وہ برقرار ہے. جی اچھا جی، اگر عراقی فوج فلوجہ کو دولت اسلامیہ سے چھڑانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو جو یہ جنگجو ہیں وہاں دولت اسلامیہ کے، وہ اب کہاں جا سکتے ہیں وہاں سے نکل کر؟ دیکھیں ان کے پاس بہت ساری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. دیکھیں یہ جو صوبہ انبار ہے یہ بہت بڑا ہے. رمادی سب سے بڑا شہر ہے اور فلوجہ دوسرے نمبر پر ہے. تو اس کے علاوہ بھی شہر ہیں، اس کے علاوہ رورل ایریاز ہیں. اور پھر یاد رہے کہ موصل جو ہے وہ انبار میں نہیں ہے، وہ نیناوا میں ہے شمال کی جانب. تو ان کے پاس ابھی بہت سارا علاقہ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ علاقہ شام سے بھی ملتا ہے، مشرقی شام سے، جہاں پر ان کا گڑھ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے پسپائی ہونے کے بعد جو ہے وہ کوئی ان کی جو ہے وہ قدم اکھڑ جائیں گے عراق سے. ابھی جو ہے یہ جنگ بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے. اچھا کامران، فلوجہ کی اس لڑائی میں عراقی فوج کے ساتھ شیعہ ملیشیا بھی شامل ہے، تو اتنے وقت کے بعد بھی عراقی فوج کے پاس اتنی صلاحیت کیوں نہیں بن پا رہی کہ وہ یہ سب کام خود کر سکے؟ دیکھیں عراقی فوج جو ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. جب سے جو صدام ایرا کا جو ملٹری انسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈیزالو کیا گیا تھا، اس کے بعد سے کبھی بھی صحیح طریقے سے جو نئی ریاست ہے اس کی مسلح افواج کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی مضبوط جو ہے مقام پر نہیں جا سکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو کمزور بھی نہ سمجھا جائے. اس میں یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں فورس ملٹی پلائر افیکٹ بھی ہے، کہ جس میں آپ جو ہے اگر آپ کے پاس ریگولر فورسز اس طریقے سے نہیں ہیں اور بہت سارے مقامات کے اوپر ان کو تعینات کیا گیا ہے تو آپ ارریگولرز کا استعمال کرتے ہیں. ٹورانٹو سے کامران بخاری، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یونان میں حکام نے ملک کے شمال میں مقدونیہ کی سرحد کے قریب ہزاروں پناہ گزینوں کے کیمپ ایڈومینی کو خالی کرانا شروع کر دیا ہے. امدادی اداروں کے مطابق جرمنی اور شمالی یورپ جانے کے خواہش مند لگ بھگ 8,500 لوگ اس سال مارچ میں اس وقت سے اس کیمپ میں پڑے ہوئے تھے جب مقدونیہ نے یونان کے ساتھ اپنی سرحد کو خاردار تار لگا کر بند کر دیا تھا. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر. پناہ گزینوں کی بے دخلی کا آپریشن منگل کو الصبح شروع ہوا، جس کے دوران پولیس نے صحافیوں کو کیمپ سے دور ہی روک دیا تھا. حکام کے مطابق پناہ گزینوں کو بسوں میں سوار کر کے مقدونیہ کی سرحد پر قائم اس کیمپ سے 50 میل دور بہتر سہولیات کے حامل مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے. گو پولیس کسی بھی گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن حکام کے مطابق پناہ گزینوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے خیموں پر مشتمل یہ کیمپ مارچ میں مقدونیہ کی سرحد بند ہونے کے بعد قائم ہوا تھا اور یہاں 8,000 سے زیادہ پناہ گزین سرحد دوبارہ کھلنے کی امید پر پڑے ہوئے تھے. زیادہ تر پناہ گزینوں کا تعلق شام، عراق اور افغانستان سے ہے اور انہوں نے کیمپ کے مخدوش حالات کے باوجود اسے خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا. گزشتہ چند ہفتوں میں پناہ گزینوں کی یونان آمد یورپی یونین اور ترکی کے مابین اس معاہدے کے بعد خاصی کم ہوئی ہے جس کے تحت پناہ کی درخواستیں مسترد ہونے کی صورت میں پناہ گزینوں کو ترکی واپس بھیج دیا جائے گا. یاد رہے کہ گزشتہ برس اور اس سال کے ابتدائی چند مہینوں میں ہر ماہ ہزارہ پناہ گزینوں کی یورپی یونین آمد اور جرمنی اور شمالی یورپ کے دوسرے ملکوں کی جانب سفر کے بعد خطہ بلقان کے ملکوں نے ایک ایک کر کے اپنی مشرقی سرحدیں بند کر دی تھیں. کاشف قمر، BBC نیوز. سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ شام میں پلمائرا کے نزدیک فوجی لحاظ سے اہم ایک ایئرپورٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے. تیاز کے اس اڈے کو نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم نے نشانہ بنایا تھا اور BBC کو ملنے والی تصاویر سے لگتا ہے کہ ایئرپورٹ اور وہاں موجود جنگی جہازوں کو شدید نقصان ہوا ہے. پلمائرا کو حال ہی میں دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑایا گیا تھا. مصری حکام نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ایجپٹ ایئر کے جہاز کے بحیرہ روم میں ہونے کی وجہ طیارے میں ہونے والا دھماکہ تھا. سرکاری اہلکاروں نے کہا ہے کہ جہاز اور مسافروں کی باقیات سے دھماکہ خیز مواد کا کوئی نشان نہیں ملا. برازیل میں نگراں حکومت کے ایک اہم وزیر کو ایک ٹیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد استعفیٰ دینا پڑا ہے. ٹیپ میں رومیرو یوکا کو مبینہ طور پر یہ کہتے دکھایا گیا ہے کہ صدر دلما روزیف کا مواخذہ کر کے سرکاری تیل کمپنی میں بدعنوانی کی تحقیقات کو روکا جا سکتا ہے. اور امریکہ میں ایک عدالت نے سفید فام پولیس افسر کو ایک نہتے سیاہ فام شخص کو ہلاک کرنے کے الزام سے بری کر دیا ہے. بالٹیمور میں گزشتہ برس اپریل میں فریڈی گرے کو پولیس کی حراست میں شدید چوٹیں لگی تھیں. ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد پورے امریکہ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے.
आइए अब देखते हैं कि bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी गईं। नरेंद्र मोदी ने अपने ईरान के दौरे पर वहाँ के रहनुमाओं को जो तोहफ़े दिए। अमेरिका का ये बयान कि वो पाकिस्तानी खुद मुख्तारी का एहतराम करता है लेकिन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। और पाकिस्तान में बॉलर्स के लिए पहली बायो मैकेनिक्स लैब की खबर भी बहुत पढ़ी गई। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा ये टीकू टीकू क्या है जो बच्चों की वैक्सीनेशन में काम आ रहा है। और दिल्ली के एक ऐसे कैंटीन भी चलेंगे जहां का अमला सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पाकिस्तान में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुल्क के तमाम बच्चों को मुहलिक बीमारियों से महफूज रखने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 147 अजला में से 59 अजला में कारकर्दगी काफ़ी ख़राब है। लेकिन अब आगा खान फाउंडेशन और सिंध हुकूमत के इश्तराक से एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके तहत वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। वो कैसे, देखते हैं रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट में। टंटू मोहम्मद खान के इस गांव में वैक्सीनेशन की जा रही है, मगर नई बात यह है कि इस अमल की निगरानी एक मोबाइल ऐप टीकू के जरिए हो रही है। आगा खान फाउंडेशन ने हुकूमत सिंध के ताउन से ये पायलट प्रोजेक्ट सिंध के ज़िले टंडो मोहम्मद खान में शुरू किया है ताकि दूर दराज इलाकों तक वैक्सीनेशन का अमल यकीनी और आसान बनाया जा सके। हमारा जो टारगेट है वो डेली वाइज पे हम अचीव कर रहे हैं। फर्स्ट तारीख जो है ना वो हमारे को तकलीफ़ नहीं होती रिपोर्ट बनाने में। पहले यही होता था कि हमारे को DHO की तरफ से एक 4 व्हील मिलती थी सुजुकी पिकअप जो 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद 3 मंथ मिलती थी। वो 3 मंथ हम राउंड करके फिर जो 6 महीने 8 महीने बैठ जाते थे। सिर्फ 5 किलोमीटर नियर जो है वो काम करते थे। अभी जो हमारे को फैसिलिटी दी है वो अभी हम 5 किलोमीटर बल्कि पूरी यूसी जो है हम कवरेज कर रहे हैं। EPI के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना लाखों बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रह जाते हैं, मगर अब सूरत-ए-हाल बदलने लगी है। भूरी के 2 बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है। माजी में उनके 4 बच्चे महरूम रह गए थे। हर महीने आते हैं, वैक्सीन लगा जाते हैं, फ़ोन नंबर भी ले जाते हैं और फ़ोन करके मालूम करते हैं कि क्या आपके बच्चे को टीके लगे। हम कहते हैं कि हाँ लगे। पहले कोई हैसियत रखता तो वो मराकज़ सेहत से वैक्सीन कराता, जो नहीं रखते थे वो रह जाते। फील्ड के अलावा बुनियादी मराकज़ सेहत में भी वैक्सीनेटर्स को इस मोबाइल ऐप की तरबियत दी गई है। डेटा एंट्री के लिए बच्चों की तस्वीर और मुकम्मल तफसील लाजमी है, जिसके बगैर वैक्सीनेशन का अमल नामुकम्मल तस्वुर किया जाएगा। GPS और टीकू ऐप के ज़रिए वैक्सीनेटर्स की नकलो हरकत, बच्चों की तादाद और वैक्सीन की दस्तयाबी की ज़िलाई और सूबाई सतह पर निगरानी की जा सकती है। ज़िलाई हुकाम के मुताबिक टीकू प्रोग्राम से वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट में अब सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं। पिछले सिस्टम में मुश्किल ये की कि हम हर बच्चे को वेरीफाई नहीं कर सकते थे, हम रैंडमली जाते थे। लेकिन इसमें तो यानी पिन पॉइंट एक बच्चा आ जाता है। हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि इसको आगे तरह चलाओ, लेकिन ज़ाहिर है हम तो चलाएंगे। ये अगर सारा सिस्टम हमें हैंड ओवर करके जाते हैं। टीकू जैसे मंसूबे को सूबाई सतह पर जारी रखना या मुस्तरद करना अब हुकूमत सिंध की सवाबदीद पर है। ताहम माहिरीन के मुताबिक बरवक्त वैक्सीनेशन से महकमा सेहत के अखराजात और बच्चों की शराय अमवात दोनों में ही कमी लाई जा सकती है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। और अब जिक्र यूनिवर्सिटी की एक ऐसी कैंटीन का जिसे पूरी तरह ख़वातीन चला रही हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की दस्तरखान कैंटीन ऐसी ख़वातीन के ज़रिए चलाई जा रही है जिन्हें समाजी, इक़्तिसादी और शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इश्तराक से चलने वाली ख़वातीन की ये कैंटीन हर महीने 30 लाख रुपए से ज़्यादा का बिज़नेस कर रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया से शकील अख्तर। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की हर दिल अजीज़ कैंटीन दस्तरखान। यहाँ हर वक्त तलबा की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे दूसरे रेस्टोरेंट से अलग करता है?
جامعہ کی ایک کینٹین پوری طرح خواتین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو سماجی طور پر انتہائی مشکل دور سے گزری ہیں۔ دسترخوان میں تقریباً 35 لڑکیاں اور خواتین کام کر رہی ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ ایک تو فائنینشلی بھی ویک ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہسبینڈ ہے بھی لیکن ان کو الگ الگ طرح سے جیسے ٹارچر یا ہراسمنٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی ہمارے پاس زیادہ لیڈی ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ایکچولی میں 12th کلاس میں ہوں اور میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے اور پڑھائی کنٹینیو کرنی پڑ رہی ہے، پرائیویٹ سے کرنا پڑا پڑھائی مجھے۔ اور کچھ ایسی ہیں جن کے حالات نے انہیں مجبور کیا کہ میرے ہسبینڈ کا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن کسی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ تھوڑا وہ ہو گیا، تو تھوڑی پریشانی ہو گئی، اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا تو ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ دسترخوان اپنے لذیذ گھریلو کھانوں کے سبب بہت تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ 1000 سے زیادہ طلباء اور طالبات روزانہ یہاں آتے ہیں۔ میں ویجیٹیرین ہوں فرسٹ آف آل، اور میں نے ہر جگہ کا ٹرائی کیا یہاں پہ کینٹینس کا، بٹ یہاں پہ مجھے بیسٹ لگا، گھر کے جیسا لگتا ہے یہاں پہ کھانا۔ چپاتیز اور جگہ آپ کو اتنی اچھی نہیں ملیں گی، یہاں ریڈی میڈ ہاتھ بناتی ہیں، بہت اچھی بناتی ہیں۔ ایون بریانی بھی میں کھا رہی ہوں، جیسے چکن بریانی، یہ بہت ٹیسٹی اور لذیذ ہوتی ہے۔ نوکری کے ساتھ ساتھ جامعہ یہاں کام کرنے والی خواتین کو آگے بڑھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ ایسی کوئی بھی اگر لیڈی پڑھ رہی ہو تو اس کو سیلری کے سمیت چھٹیاں ملتی ہیں، اور بھی سارے ہی پرابلمز میں ہم لوگ بہت سمپیتھیٹک ویو رکھتے ہیں۔ آؤٹ ریچ پروگرام کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی ویل بینگ کے لیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دسترخوان کینٹین اپنی مدد آپ کے اقتصادی ماڈل کی ایک بہترین مثال ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کا خیال ہے کہ اگر صرف اسے بھارت کی تقریباً 750 یونیورسٹی میں نافذ کر دیا جائے تو یہ ماڈل ملک میں ایک تحریک بن سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ عالیہ کو اب اجازت دیجیے۔